اور موضوع وہی آئینی ترامیم والی جنگ ہے جو تیز سے تیز ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس جنگ میں جو ہے ایک نیا ٹوسٹ جو ہے وہ کل رات آیا تھا، جب میں نے آپ سے بات کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے انہوں نے جو ہے حکومت کے جو کان کھڑے کرنے کے لیے ایک بڑی زبردست پریس کانفرنس کی کل رات کو، اور اس میں مولانا فضل الرحمان نے جو ہے یوں سمجھ لیں کہ اب حکومت کو یہ واضح طور پر بتا دیا کہ بھائی یہ جو آپ نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، اب ان کا جوابی حملہ جو ہے یا آپ کی بدماشی کا جواب بدماشی سے دینے کے لیے ہم بھی تیار ہیں۔ تو حکومت نے یہ جنگ جو ہے چھیڑ دی ہے، اور حکومت سے جب میں کہتا ہوں تو مراد میری یہ بیچارہ نواز شریف، شہباز شریف یا آصف علی زرداری نہیں ہے، وہ والی حکومت ہے جو جی ایچ کیو سے چلائی جاتی ہے، جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں، جس کا نمائندہ جو ہے محسن نقوی ہے، وزیر داخلہ۔ تو یہ جنگ انہوں نے شروع کی۔ یہ بیچارے تو اپنے طور پہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے ہم کوئی متفقہ جو آئینی مسودہ تیار کر لیں اور اس کے مطابق ترامیم کریں، لیکن ان کو بہت جلدی ہے۔ وہ جو جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، تو اس سے پہلے کہ بھائی یہ ججز جو ہے کوئی ایسی کارروائی کریں تو ہم جو ہے اپنا یہ معاملہ کر لیں، باقی بعد میں آگ لگا دیتے ہیں، دیکھی جائے گی بعد میں، مولانا فضل الرحمان کو پھر منا لیں گے یا کچھ اور سلسلہ کر لیں گے، لیکن پہلے یہ کام کر لیا جائے۔ تو یہ چونکہ ہمارے جرنیل، ان کی سیاسی اپروچ نہیں ہوتی، ان کی جنگی اپروچ ہوتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کولیٹرل ڈیمیج کیا ہو رہا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ ان کی حرکت سے جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا ایک سینیٹر اغوا کیا ہے یا ان کے ساتھ جو سودے بازی کی کوشش کی ہے، اس کا سیاسی میدان پہ کیا اثر پڑے گا، نواز شریف کو کیا نقصان ہوگا، شہباز شریف کو کیا نقصان ہوگا، انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ انہیں صرف جو ہے وہ اپنے مقصد سے غرض ہے کہ ہم نے اس ملک پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنا ہے اور بغیر مارشل لا لگائے ہم کس طرح حکومت کر سکتے ہیں۔ تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ آئینی ترامیم اگر ایک دفعہ پاس ہو جاتی ہیں اور ان کی ملٹری عدالت والا کام بھی ہو جاتا ہے، تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس طرح ہو جائیں گے کہ پھر وہ آرام سے جو ہے اپنی مرضی کی حکومت بنایا کریں گے۔ اب آئینی عدالت جو ہے یا آئینی بینچ جو بھی ہے، اس سے اپنی مرضی کے فیصلے لیا کریں گے، جب چاہیں گے حکومت کو گھر بھیج دیں گے، کہ وہ صرف اپنے لیے یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے یہ جلد بازی کی کہ ایک طرف سیاسی گفتگو ہو رہی تھی، اس کو چھوڑ کر یہ دوسرا ٹریک جو ہے اگریسو والا وہ انہوں نے شروع کر لیا۔ تو انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا ہوا۔ مولانا فضل الرحمان نے رات کو بس صرف اتنا بھی انہیں بتایا کہ اب تمہاری بدماشی کا جواب ہم بدماشی سے دیں گے، لیکن بہتر ہے کہ ابھی بھی بعد آ جاؤ۔ تو مولانا فضل الرحمان تو اب بھی چاہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے معاملات جو ہے پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ان کو سیٹل کیا جائے، لیکن ظاہر ہے جو میدان جنگ کے مجاہد ہوتے ہیں ہمارے فوجی، وہ تو جنگی ہر کام جنگی انداز میں کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے، وہ ان کے لیے سیاست میں پرامن ماحول ہونا یا پولیٹیکل سٹیبلٹی یہ ان کا ایشو ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ایک کانفرنس کروانی تھی، وہ ان کی ہو گئی، آئی ایم ایف سے قرضہ چاہیے تھا، انہیں مل گیا ہوا، تو اس لیے اب وہ مزید خطرہ نہیں لینا چاہتے کہ عمران دار ججز انہیں کوئی نقصان پہنچائیں یا ان کی جو منصوبہ بندی ہے، جرنیلی منصوبہ بندی، وہ خراب ہو۔ اب دیکھیں نا، ایک لحاظ سے وہ سوچ بھی صحیح رہے کہ آج الیکشن کمیشن کا اجلاس تھا، اس میں وہ غور کر رہے تھے کہ آیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے اب انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا وہ مخصوص نشستیں جو ہیں جو نئی قانون سازی ہوئی ہے اسمبلی میں اس کے مطابق دی جائے، یا جو ہمارے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا جس میں عمران دار ججز نے یہ کہا تھا کہ بھائی وہ آپ پی ٹی آئی کو دے دیں، حالانکہ پی ٹی آئی اس میں پٹیشنر بھی نہیں تھی۔ تو انہوں نے آج کیا کیا، ان ججز نے 8 ججز نے ایک وضاحتی نوٹ اور جاری کر دیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے صرف الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہونے کے لیے کہ کہیں وہ جو ہے ایسا نہ کرے کہ کوئی ایسی ہدایت جاری کر دے، ایسا جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کر دے جس سے حکومت کو جو ہے 2/3 میجورٹی مل جائے، مخصوص نشستیں مل جائیں اور وہ اپنا کام کر لیں۔ تو جب عمران دار جج اس حد تک جو ہے اگریسو ہیں، وہ ابھی تک جو ہے وہ مسلسل گولہ باری کر رہے ہیں، تو ظاہر اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ اب حکومت کے پاس تو ایسی طاقت نہیں ہے، وہ تو صرف خط لکھ سکتی تھی الیکشن کمیشن کو، انہوں نے بارہا خط لکھا لیکن الیکشن کمیشن نے بھی کچھ نہیں کیا۔ ادھر سے سپریم کورٹ میں بھی جو ہے عمران دار ججز کا کنٹرول ہے، اور سامنے جہاں مولانا صاحب کی بات آتی ہے تو مولانا صاحب کسی بھی غیر آئینی معاملے میں ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، خاص کر جو ملٹری کے حوالے سے انہوں نے چیزیں اس میں ڈالی ہوئی تھیں۔ تو اب عجیب کشمکش جو ہے وہ جاری ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے لیے میرا خیال ہے اب اور کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ حکومت جو ہے اب
جس طرح جرنیل ہمارے چاہتے ہیں اس طرح ترامیم کو پاس کرنے پہ جو ہے وہ تل گئی ہے. انہوں نے خصوصی کمیٹی میں جو ہے اس کو منظور بھی کر لیا ہے آئینی مسودے کو. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے جو حتمی شکل دی ہوئی تھی اپنے طور پہ وہ انہوں نے اس کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. اب اس کے بعد جب میرا خیال شاید کابینہ نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے، یہ مجھے شور نہیں ہے، لیکن خصوصی کمیٹی میں تو بہرحال ہو گیا. تو اس کے بعد ان کے پاس جو وہ گھوڑے خریدنے والا آپشن ہے وہ موجود ہے، اور اس پہ انہوں نے کافی کام کیا ہوا ہے. اور یہ پاکستان میں چونکہ ایک عرصے سے ہوتا ہے، اور اس کے راستے میں جو رکاوٹ تھی 63A والی وہ بھی دور ہو گئی ہے. تو اب ہمارے جو GHQ والی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا خیال ہے کہ یہ راستہ جو ہے یہ سیف ہے، اس پہ چل کے 1-2 دن کے اندر اندر یہ ترامیم ہم پاس کروا سکتے ہیں، تاکہ 25 سے پہلے ہم یہ کام کر لیں. کیونکہ وہ کسی بھی صورت منصور علی شاہ کو جو ہے وہ آگے نہیں آنا دینا چاہتے. ایک ان کی خواہش تھی کہ ترامیم بھی پاس ہو جائے اور قاضی فائز عیسیٰ سے بھی جان چھوٹ جائے. تو وہ تو ان کی قسمت اچھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو اسٹینڈ لیا اس سے ان کا وہ کام اپنے طور پہ آسان ہو گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ تو خیر جا رہے ہیں اب اپنے گھر. تو یہ بھی ان کا سلسلہ ہو گیا. اب دوسرا ان کا کام یہ ہے کہ منصور علی شاہ کو روکیں اور 25 سے پہلے یہ ترامیم کریں. اور یہ روکنا بھی بہت بے حد ضروری ہے. تو میں بھی اس چیز کا قائل ہوں، کیونکہ آج اس نے جو وضاحتی نوٹ جاری کیا ہے تو اس سے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ وہ مکمل طور پر سیاسی جج ہے اور وہ عمران نیازی کی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے. تو ایسے ججز جو ہوتے ہیں جو کہ کھل کر سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کریں، اگر ان کے ہاتھ میں سپریم کورٹ آ جائے تو پھر آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے جو ماضی میں بندیال کر گیا ہے یا ثاقب نثار کر کے گیا ہے، کھوسا کر کے گیا، یہ سارے اسی قسم کے ججز تھے. تو پھر وہی جو ہے کہانی جو ہے دوبارہ دہرائی جائے گی، پھر عمران نیازی کے لیے سہولت کاری کی جائے گی. اور وہ تو ویسے ہی بیٹھا ہی ان ججز کے آسرے پہ جیل میں. 2 مہینے پہلے بھی اس نے یہی بات کی تھی کہ اب اس حکومت کے پاس صرف 2 مہینے رہ گئے، پھر اس کی چھٹی ہو جائے گی. تو یہی مقصد تھا اس کہنے کا کہ جیسے منصور علی شاہ آئے گا حالات بدل جائیں گے، یہ حکومت فارغ ہو جائے گی. تو اب تو ان ججز کے گھر والوں نے جو ہے اپنی نجی محفلوں میں اس چیز کا اعلان بھی کیا کہ بھائی بس یہ حکومت ہمارے چیف جسٹس کے آنے کی دیر ہے، اب یہ حکومت گھر چلی جائے گی. تو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے تو یہ آن کیمرہ یہ بات کی ہوئی ہے، کہتا ہے میرے پاس ثبوت ہے کہ ججز جو ہیں یہ تو لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں، PTI والوں کو، کہ الیکشن لڑنے کی تیاری کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ججز نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے کہ کتنی انہوں نے تیز رفتاری سے سپریم کورٹ کا کنٹرول سنبھالتے ہی فیصلے کرنے ہیں، حالات کو جو ہے وہ عمران نیازی کے لیے موافق کرنا ہے، اس کو رہا کروانا ہے، اور اس کے بعد جو یا تو نئے الیکشن ہوں گے یا پھر اسی میں کوئی ایسی صورتحال بنائی جائے کہ عمران نیازی کو لایا جائے. تو یہ چیز جو ہے ہمارے جرنیلوں کے لیے تو قابل قبول نہیں ہے، بلکہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے کہ اس طرح عمران نیازی کو واپس لایا جائے. وہ فتنہ جو ہے جیل میں بیٹھ کر ملک کی جو ہے معاشی جڑیں جو کھوکھلی کر رہا ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے. ابھی بھی دیکھ لیں آپ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، کوئی موقع وہ جانے نہیں دیتا، صوبوں کو آپس میں لڑوا رہا ہے. تو وہ اگر اس وقت حکومت میں آتا ہے تو پھر تو ملک میں سیدھی خانہ جنگی ہوگی. اور یہی خانہ جنگی کے لیے جو بین الاقوامی قوتیں وہ عمران نیازی کو آگے لا رہی ہیں کہ اس ملک میں حالات خراب سے خراب تر ہوں، اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ پھر جو یہاں کی جو ملٹری ہے وہ بھی جو ہے ایک لحاظ سے بے بس ہو جائے، اور وہ اپنا جو ان کا ایک اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کے پاس، ان کو سرنڈر کرنے پر مجبور ہو جائے. تو اس وقت یہ صرف مقامی گیم نہیں ہو رہی، یہ بین الاقوامی گیم ہے. اب ظاہر ہے جن لوگوں کا ہائی اسٹیک ہے، باہر سے جو لوگ ہیں، حکومتیں جو ہیں، ان کا جو ہے وہ بہت ساری کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. انہوں نے ہر طرح سے دباؤ ڈالا ان ججز کے ذریعے بھی، پھر اس کے بعد انہوں نے سیاسی طور پہ بھی سارا سلسلہ کرنے کی کوشش کی، اٹیک بھی کیا 2 بار کیپٹل پر. پھر امریکہ میں آپ کے سامنے قراردادیں پاس کروا رہے ہیں، بار بار مختلف فورمز پہ اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے. IMF سے ہمارا لون جو ہے اس کو ڈیلے کروایا انہوں نے. تو یہ سارا جو ہے کوشش یہی تھی کہ دباؤ ڈالا جائے اور کسی طرح یہاں پاکستان پہ اثر انداز ہوا جائے. تو اب وہ سارے ان کے ایک حربہ ناکام ہو رہا ہے، لیکن ان کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ اب دیکھیں انہوں نے ایک پنجاب کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ جو کہ پتہ نہیں ہوا بھی ہے یا نہیں، اس کو بنیاد بنا کر ہنگامے شروع کروا دی. تو اس وقت تک تو ہماری سوسائٹی میں گھسے ہوئے ہیں. اب وہ جتنے لڑکے تقریب کاری میں پکڑے گئے جنہوں نے کالجز کو نقصان پہنچایا ہے، ایک وکیل تھا اس نے جھوٹی خبریں پھیلائیں، وہ پکڑا گیا. تو جیسے ہی وہ گرفتار ہوتے ہیں اگلے دن ان کو جو ہے وہ ضمانت تو کیا کیس سے بری کر دیا جاتا ہے. تو اس حد تک تو یہ عمرانی نیٹ ورک جو ہے ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے کہ وہ ان لڑکوں کو اور اس وکیل کو فوری طور پہ کیس سے فارغ کر دیتا ہے، ضمانت نہیں.
کوئی ان کو جوڈیشل ریمانڈ بھی نہیں ان کا ہوتا اور ان کو فارغ کر دیتا. تو یہ پتہ نہیں کہاں تک ہمارے سوسائٹی کے اندر کیا میڈیا، کیا ہمارے ججز، لوئر جوڈیشری اور ہمارے بزنس مین، ہر جگہ جو ہے ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں. تو اب اس وقت جو ہے یہ صورتحال بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ان کا مقصد تو ہے کہ عمران نیازی کو کس طرح واپس لانا ہے. اسی کام کے لیے ہمارے عمران دار ججز نے جو ہے وہ ایک وضاحتی نوٹ بھی جاری کیا ہے. لیکن اس کو روکنا بہت ضروری ہے. اب جو لوگ روکنے والے تھے انہیں بھی ہمارے جرنیلوں نے اور جو سیاسی حکومت انہوں نے دیوار سے لگا دیا، میری مراد مولانا فضل الرحمان سے. تو اب یہ عجیب قسم کی کھچڑی انہوں نے پکا دی کہ انہوں نے جو اپنے ملک کے ساتھ جو مخلص جو لوگ تھے ان کو بھی اپنا دشمن بنا لیا. تو اب یہ جنگ جو ہے بہت خطرناک جو ہے رخ اختیار کر رہی ہے. لیکن دیکھیں اب مولانا فضل الرحمان کے گھر جو ہے اجلاس ہو رہا ہے اپوزیشن کی ساری پارٹیوں کا، تو اس میں پھر وہ دیکھیں کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے احتجاج کرنا ہے، کس لیول تک کرنا ہے اور ان ترامیم کو کس طرح روکنا ہے. اور روکنا تو میرا خیال ہے ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اسمبلی پہ تو جرنیلوں کا کنٹرول ہے. لیکن اس کے بعد جو ملک میں صورتحال ہے اس کے حوالے سے احتجاج جو ہے، مؤثر احتجاج کرنا، وہ یقیناً مولانا فضل الرحمان کے بس میں ہے. ماضی میں بھی انہوں نے ایسا کیا ہے اور اس بار بھی وہ کر کے ان جو جرنیلی سیاستدان ہیں، ان کے جو چیلے ہیں، ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے یہ جو ایک آئین کے ساتھ یہ جو کھلواڑ کیا ہے اور یہ جو ترامیم کی ہیں، یہ انہوں نے ملک کے ساتھ جو ہے اچھا نہیں کیا، ملک کو ایک لمبے عرصے کے لیے جرنیلوں کے شکنجے میں دے دیا. تو یہ پھر مولانا فضل الرحمان کا احتجاج میں دیکھیں گے. ہم آج شام کو جو مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کریں گے تو اس میں پھر وہ اپنی اگلا جو ہے لاہے عمل بتائیں گے. تو اس حوالے سے میں بھی جو ہے آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا انشاءاللہ. جو بھی صورتحال ہوگی تو اس وقت تک کے لیے میں لوں گا آپ سے اجازت. پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ گپ شپ کریں گے. اس وقت تک کے لیے رب رکھا.